السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ جی میں ہوں استاد معین اختر اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے 4 سمپل سٹیپس میں جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہماری پوری کیمپین چل رہی ہے اور ہم مختلف یونیورسٹیز، کالجز، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہم لیکچرز دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جاب حاصل کر سکتے ہیں سمپل 4 سٹیپس میں۔ وہ 4 سٹیپس کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے مائنڈ سیٹ، دوسرا سٹیپ ہے ایکشن سیٹ، تیسرا سٹیپ ہے نیٹ ورکنگ اور چوتھا سٹیپ ہے پرسسٹنس۔ جی ہاں، یہ 4 سمپل سٹیپس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی ڈریم جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ پہلے سٹیپ کے بارے میں مختصراً بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ 1 ہے مائنڈ سیٹ۔ کہا جاتا ہے کہ ویئر ایور یور فوکس گوز انرجی فلوز۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرف آپ کا فوکس جائے گا اسی طرف آپ کی توانائیاں، آپ کی توجہ اور آپ کی زندگی جانا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں بڑا ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کہ جاب حاصل کرنے کے لیے ہم نے رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے اپنا فوکس درست رکھنا ہے۔ اچھا، فوکس کو درست کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فوکس اگر تو آپ کا نیگیٹو سائڈ پر ہوگا تو آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی آئے گی۔ اگر آپ کا فوکس جو ہے وہ اپرچونٹیز کی طرف ہوگا، مواقع کی طرف ہوگا، پازیٹیو سائڈ پر ہوگا زندگی کے، تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آتی چلی جائے گی۔ آپ سمجھے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک مقناطیس کی طرح سے ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک میگنیٹ، ایک مقناطیس جو ہے وہ اپنی طرف اپنے سے متعلقہ چیزوں کو کھینچتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، کسی اور میگنیٹ کو کھینچتا ہے، لکڑی کو نہیں کھینچے گا، اسی طرح سے کاغذ کو نہیں کھینچے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو میگنیٹ ہے وہ اس سے متعلقہ چیزوں کو ہی اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اسی طرح سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے اگر ہمارا فوکس نیگیٹو سائڈ پر ہے، ہماری زندگی میں بری چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پر تو اچھی جاب ملنا ویسے ہی محال ہے، یہاں پر تو جناب کرپشن بڑی ہے، 2 نمبری بڑی ہے، ان ایمپلائمنٹ بہت ہے، ایجوکیشن سیکٹر کچھ نہیں کر رہا، اگر ہمارا اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے تو بلیو می ہمارے لیے جاب حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہ صرف جاب حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا بلکہ ہمارے لیے زندگی میں کوئی بھی اچھائیاں اپنے لیے اٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو سائڈ پر فوکس کر کے رکھنا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی پیارے ملک میں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو خود بخود ہمارا فوکس جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے شفٹ ہو کے پازیٹیو سائڈ پہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں؟ جو مرضی بری سے بری صورتحال ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے آپ سے کویسچن یہ کرنا ہے کہ واٹ از اسٹل ان مائی کنٹرول، میں اب بھی کیا کر سکتا ہوں؟ یہ وہ پاور کویسچن ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو بلیو می ہر طرح کے مسئلے میں سے نکلنے کا آپ کو راستہ لازمی مل جائے گا۔ بلکہ اس سے مجھے قرآن پاک کی وہ آیت بھی یاد آ جاتی ہے، سورہ بقرہ کی غالباً آخری آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کا ترجمہ و مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی کیپیسٹی سے، اس کی وسعت سے، اس کی قابلیت، اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی اگر مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی میں بڑی پریشانی ہے، بڑا مشکل فیز گزر رہا ہے میری لائف کا، تو اٹ مینس کہ آئی آلسو نیڈ ٹو فوکس کہ بھئی اگر مجھ پر زیادہ بڑی مصیبت آئی ہے اٹ مینس کہ میری کیپیسٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ بنائی ہے۔ جیسے کوئی بھی تالا بنانے والا اس کی چابی بھی ضرور بناتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا جو بنانے والا ہے، جس کی مثال تو ہم دے ہی نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، تو اس نے اگر ہمارے لیے کسی پرابلم یا پریشانی کو چنا ہے آزمائش کے طور پر، تو اس کا اس نے وے آؤٹ بھی ہمارے اندر تخلیق کیا ہوا ہے۔ ہمارا فوکس صرف وہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اسی وے آؤٹ کی طرف جائیں، ہم دیکھیں کہ اب بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب میں یہ سوچوں گا تو خود بخود جو ہے میری لائف جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے درست مائنڈ سیٹ بڑا ضروری ہے، اور جب تک کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں نہیں بنتی تب تک وہ چیز ریالٹی میں بھی نہیں بنتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ 2 بار بنتی ہے۔ ایک بار کسی کے مائنڈ میں، جس نے اسے سوچا تھا، اس کا خیال اس نے پالا تھا،
اس کے بعد پھر ریالٹی میں جس نے اس کے مطابق پھر عمل کیا اور ایکشن کے ذریعے سے اسے ریالٹی میں لے آیا۔ اسی لیے ہم نے اگر جاب کے حوالے سے بھی سوچنا ہے تو فرسٹ ہمیں اپنے دماغ میں اس چیز کو بہت کلیئر رکھنا پڑے گا کہ بھائی میرے دماغ میں جو بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کانسیپٹ کے بارے میں وہ ختم ہونی چاہیے، پازیٹیوٹی آئے گی تب ہی جاب میری طرف اٹریکٹ ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں نے چند ایک سوالات چنے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی کی اگزامپل کیا ہے جاب سرچ کے پہلے سٹیپ کے حوالے سے۔ تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو نارملی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور ہم انہیں کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ کنٹرولنگ دی انکنٹرولیبلز۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا سوال عام طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھئی جاب کیوں نہیں حاصل کی جا سکتی اچھی، تو اس کے رسپانس میں دلیل آتی ہے جناب پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جابز حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ جابز تھوڑی سی ہیں، لہٰذا جابز کم ہیں، اپلیکینٹس بہت زیادہ ہیں، بے روزگار لوگ بہت زیادہ ہیں، تو جاب اس لیے پاکستان میں حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ ہمیں کتنی جابز چاہیے؟ آنسر یہ ہے کہ ہمیں تو صرف ایک جاب چاہیے جو اچھی جاب ہو۔ تو ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں۔ دیکھیں اس چیز کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان میں کتنے لوگ بے روزگار تھے، پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں میں بے روزگار تو نہیں ہوں۔ مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں خود جاب حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤں، اپنے آپ کو اس قابل کر لوں کہ مجھے جاب مل جائے۔ تو مجھے جو سوچنا ہے صرف ایک جاب کے بارے میں سوچنا ہے کہ مجھے وہ ایک جاب ملنی چاہیے، میں نے وہ کیسے حاصل کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ جاب حاصل کر لیتے ہیں، بعد میں آپ گرو کرتے ہوئے آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو شاید آپ اس وقت اس پوزیشن میں آ جائیں کہ دوسروں کے لیے مزید جابز کریٹ کر سکیں، لیکن فی الحال آپ ایک جاب کے بارے میں سوچیں۔ اسی طرح سے کوئی دوسری ریزن یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جناب بڑی پور ہیں، گورنمنٹ بے روزگار لوگوں کو جابز پرووائڈ کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، اور میں کسی بھی اسپیسیفک گورنمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ ہمیں جابز نہیں پرووائڈ کر رہی۔ میرا سوال بڑا سمپل سا ہے کہ کیا ہماری زندگی کو ڈکٹیٹ گورنمنٹ کرتی ہے؟ کیا میں نے کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، میں نے جاب سرچ کے بارے میں سیکھنا ہے، یا آرام سے بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو کوستے رہنا ہے؟ کیا اس چیز کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے؟ اگر گورنمنٹ ہی ہر چیز کی ذمہ دار ہے تو کیا میں اپنی زندگی کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں خود کانشیس نہیں ہوں، خود ذمہ دار نہیں ہوں، تو گورنمنٹ کو میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ تو ہم نے گورنمنٹ، چاہے وہ جو بھی گورنمنٹ ہے، ہم نے گورنمنٹ کو دیکھنے سے پہلے خود کو دیکھنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ جاب نہ حاصل کرنے کی وجوہات میں ایک اور جو پوائنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں بڑے فلاز ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پریکٹیکل ورک نہیں سکھاتا، ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمیں جابز کی ٹریننگ نہیں دیتا، جاب انٹرویوز کی ٹریننگ نہیں دیتا، پروفیشنل سی وی کیسے پریپیئر کی جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایجوکیشن سسٹم میں فلاز موجود ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے فلاز کو بھی اسی طرح مینٹین رکھنا ہے؟ یونیورسٹی نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، جو کالجز نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، جو ایجوکیشن سیکٹر نے کرنا تھا وہ ان کا کام ہے، لیکن جو میرا کام ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں دیا جا رہا تو آپ کو کس یونیورسٹی نے منع کیا ہے آپ جا کے پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیں؟ آپ کو کس یونیورسٹی نے منع کیا ہے آپ جا کے پروفیشنلز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو آپ کو یہ سکھائیں کہ بھئی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، پروفیشنل لرننگز کیا ہوتی ہیں، پروفیشنل انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے، ورکنگ ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں، ورکنگ انوائرمنٹ کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے خود بھی تو سیکھنی ہے۔ اگر یونیورسٹی ہمارے لیے نہیں کر رہی تو کیا ہم خود نہیں کر سکتے؟ فریش کینڈیڈیٹس کی طرف سے ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ جناب دیکھیں ایکسپیرینسڈ لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے، لہٰذا ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمیں کیسے جاب مل سکتی ہے؟ ایسے میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ہمیں جاب دیں گے تو ایکسپیرینس ملے گا۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کسی بھی ایسے بندے کو نہیں جانتے کہ جو وداؤٹ ایکسپیرینس کوئی اسے جاب ملی ہو؟ اگر کسی ایک بندے کو وداؤٹ ایکسپیرینس جاب مل سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کس نے منع کیا ایکسپیرینس حاصل کرنے سے؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے سالوں تک فریش ہی رہنا ہے؟ اگر آپ ساتھ میں پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیتے یا آپ ایسے انوائرمنٹ کے بارے میں جانتے اور وہاں پر جا کے کچھ وقت اپنا
پریکٹیکل ورک کو دینا شروع کر دیتے تو آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب میری ڈگری تو چاہے فریش ہے لیکن میرے پاس اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی کوئی کام کر سکتے ہیں, چاہے چھوٹی موٹی نیچر کا ہو, چاہے آپ کو بغیر سیلری کے کرنا پڑے, لیکن آپ کریں تاکہ آپ فریش نہ رہیں, آپ بھی ایکسپیرینس بن جائیں. تو آپ کو بھی ایکسپیرینس بننے سے کوئی نہیں روک رہا جناب. ایک اور پوائنٹ جو سامنے آتا ہے, کہا جاتا ہے جناب دیکھیں ریفرنس کی بیس پہ جاب ملتی ہے, تو ہمارا ریفرنس نہیں ہے تو ہمیں جاب کہاں سے ملے گی. میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کسی ایسے بندے کو نہیں جانتے کہ جس نے بغیر ریفرنس کے جاب حاصل کی؟ اگر آپ میں کچھ ہے تو آپ کو جاب انشاءاللہ ملے گی اور مل کر رہے گی اگر آپ نے ان لائنز میں اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں نے پریپیئر کیسے کرنا ہے, سر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے ریفرنسز کے بغیر بھی جاب مل سکتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے, آپ کو کس نے منع کیا ریفرنس کریٹ کرنے سے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی خاص فیلڈ میں جانا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس فیلڈ سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں بنائے, آپ نے اس سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیوں نہیں شروع کیا کہ جو کل کو آپ کے کام آ سکیں, جو کہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, جو مینجمنٹ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا ریفرنس بن سکتے ہیں. لہٰذا آپ یہ والا کام اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ریفرنسز کریٹ کیے جا سکتے ہیں, اور وہ ایک پوری کی پوری سائنس ہے, آپ اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم سے جان سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ جو بڑا سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہماری سی ویز ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں اور ہمیں انٹرویو کے لیے کال ہی نہیں آتی, پتہ نہیں کیوں. تو میں صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جناب یہ پتہ کریں کہ کیوں کال نہیں آتی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سی وی میں وہ کون سے فلاز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کال نہیں آتی. پروفیشنل سی وی کس طرح سے بنائی جائے کہ وہ سی وی آپ کو لازمی انٹرویو کے لیے کال کروائے, یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. اسے آپ کہیں سے بھی ریسرچ کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں. کوئی لوگ جو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں آپ وہاں سے سیکھیں تاکہ آپ ایک ایسی سی وی بنائیں کہ جس کی بیس پر آپ کو ضرور کال آئے. ایک اور پوائنٹ جو بڑا سننے میں آتا ہے کہ جو امپلائرز ہیں وہ بڑے کنفیوزنگ قسم کے کویسچنز پوچھتے ہیں فریش کینڈیڈیٹس سے. میرا سوال ہے کہ آپ اب تک اتنے فریش ہیں کیوں؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ وہ جاب انٹرویوز میں جو پوچھے جانے والے کویسچنز ہیں آپ نے وہ تیار کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے تو ان کی تیاری آپ کی جگہ پہ پھر کس نے کرنی ہے؟ دیکھیں آپ کی زندگی آپ نے خود بنانی ہے, اور اگر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے. تو پلیز اپنی زندگی کے ساتھ خود سنسیر ہو جائیں, اور وہ جو جاب انٹرویو میں پوچھے جانے والے کویسچنز ہیں وہ کامنلی آسکڈ کویسچنز دیکھیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے بیسٹ رسپانسز کون کون سے ہیں, یہ سیکھیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم کسی بھی سوال پہ کنفیوز نہ ہونا پڑے اور آپ بہترین طریقے سے جواب دینے کے لیے پہلے سے ریڈی ہوں. ایک اور پوائنٹ بڑا سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ اگر ہمیں جاب نہ دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ بھائی سمپل ہے, دنیا میں صرف ایک ہی جاب نہیں ہے, دنیا میں بہت ساری جابز ہیں, آپ کو صرف ایک چاہیے. تو اگر کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو اسے پوچھیں کہ سر آپ پلیز مجھے بتائیے کہ میں کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہوں, اور ان سے بڑے پولائٹ وے میں, انہیں چیلنج کرنے کے لیے نہیں آپ نے پوچھنا, آپ نے لرن کرنے کے لیے پوچھنا ہے اور اس سے پھر اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے پوچھنا ہے. تو آپ ان سے پوچھیے کہ سر آپ پلیز, میں آپ کے ڈیسیجن کو چیلنج نہیں کر رہا, میں جسٹ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو پلیز مجھے بتائیے کہ میرے وہ کون سے فلاز تھے, کون سی ویکنیسز تھیں جن کی وجہ سے میں ریجیکٹ ہوا ہوں, تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم ان ویکنیسز کو اوور کم کر سکیں. تو جب آپ یہ پوچھیں گے ان سے, انشاءاللہ آپ کے لیے لرننگ کے سیکھنے کے دروازے کھل جائیں گے, اور ہر اگلے انٹرویو کے ساتھ ساتھ آپ خود کو مزید بہتر محسوس کریں گے. وہ اس لیے کہ آپ ہر انٹرویو سے کچھ سیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں اور اگلی جگہ پر مزید تیار ہو کر جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ والا مائنڈ سیٹ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہ مل سکے. نیکسٹ سٹیپس مزید سیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.